آپ نے فرمایا عارف ہو وہ شخص، پیر جو ہے ان کی شرائط میں سے ایک شرط وہ عقائد اسلامیہ سے عارف ہو۔ عارف کا کیا مطلب ہے؟ عارف کا معنی ہوتا ہے گہرائی میں جا کے سمجھتا ہو اچھا، عقائد کو، اس کی باریکیاں جانتا ہوں، توحید کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں، ذاتی توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، آثاری، جی جی، ٹھیک ہے، پھر اس کے تقاضے سمجھتا ہوں، پھر بندوں پر جب یہ معاملات پیش آتے ہیں مریدوں پر تو ان کی کیا کیفیات ہو جاتی ہیں، کون سا شخص کیا کلام کرتا ہے، کہ کون سا مرید اس کی کیفیت کس معاملے میں کیا ہوتی ہے، جب وہ بھائی راستہ چلا ہوا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک شخص سے پوری زمین کا چکر لگایا ہوا ہے، اب اس کو بتا دیا جائے کہ فلاں شخص ہے وہ ابھی سائبیریا کے جو ہے نا وہاں پر ہے جو ہے نا برف زار میں ہے، تو وہ کہے گا اچھا اس کو بولو یہ کھائے یہ پیے اور یوں یوں کرے، ٹھیک ہے، پھر اس کو کہا جائے وہ تھر کے ریگستان سے گزر رہا ہے، گرمیاں جون جولائی، اچھا تو اب وہ اس کی خوراک بتائے گا، اس کا طریقہ کار بتائے گا، اس کا پورا، یعنی اس کو راستہ وہ چلائے گا، جو بھی اسے رہنمائی لے گا وہ کیونکہ پورا راستہ طے کر چکا ہے، تو سلوک بھی ایک راستہ ہے، 100 منزلیں اس کی، تو اس نے جو طے کی ہوئی ہیں وہ بولے گا اچھا یہ اس منزل کا کلام کر رہا ہے، یہ اس پر جو کیفیت وارد ہو رہی ہے فلاں منزل کی ہے، یہ راستے کے فلاں مقام تک پہنچ گیا، تو اس کو چاہیے کہ اب ایسے کر لے، اب ایسے کر لے، اب تجلیات اس پر یہ والی نمودار ہوں گی، مثال کے طور پہ اگر یہ کوئی ایسا ورد کر رہا ہے کہ جو کہ جلالی ہے تو اس کے معاملات میں جلال پیدا ہوگا، تو وہ جو کہ بندوں کی شکل میں ظاہر ہوگا، بندے اس کو ذلیل بھی کریں گے، غصہ بھی کریں گے، ہو سکتا ہے اس کی جاب بھی چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، کیونکہ جلال اس طرف جو ہے نا متوجہ ہو رہا ہے، اس میں غصے کی کیفیت پیدا ہوگی، چڑچڑا ہو جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی تم ساتھ میں یہ ورد بھی رکھو اپنا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ تجلی کا رخ کروانا، کہ یہ پیر کامل سمجھتا ہے کہ جب یہ ورد کیا جاتا ہے اس منزل میں یہ والی تجلی نمودار ہوتی ہے، تو اس کا فوکس اس کے نفس پہ کروانا ہے، جیسے ذلت کی تجلی ہو رہی ہے تو اس کا فوکس اس کے نفس کی طرف کروایا جائے گا تاکہ اس کا نفس بے بس و ذلیل ہو جائے۔ اگر رافعوں کی تجلی ہو رہی ہے تو اس کے روح پہ کروائی جائے گی، ایسے اوراد اس کو جو نہ بتائے جائیں گے، یا اس پہ توجہ ایسی ڈالی جائے گی کہ اس تجلی کا رخ اس کے روح پر ہو جائے، روح کو رفع حاصل ہو، بلندی حاصل ہو، پاکیزگی حاصل ہو، سبحان کی، تو پھر اس کے لطائف پر اس کی جو نہیں یعنی جو ہے وہ تجلی کروائی جاتی ہے، فوکس کرایا جاتا ہے اس کو، تاکہ یہ فلاں چیز اس کے آرگنز جو ہے نا روحانی جو اس کے لطائف ہیں وہ روشن ہو جائیں۔ اب یہ تو پیر کامل ہی جانے گا نا، جس نے راستہ چلا ہوا ہے، صرف نیک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اچھا خود ولی ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہر ولی مرشد نہیں ہوتا، ولی ہو سکتا ہے بھائی مقبول باہر گیا ہو گیا لیکن وہ راستہ چلا ہوا نہیں ہے، اب مجذوب ہے، مقبول باہر گیا تو ہو گیا لیکن وہ مرشد نہیں بن سکتا، کیوں؟ اپنے حال میں ہی نہیں ہے، عقل سلامت ہی نہیں اس کی، تو کیا کرے گا؟ ہے تو مقبول، اچھا مقبول ہے، ولی ہے، اس کو اجازت نہیں ہے بیعت کرانے کی، تو بیعت نہیں کرا سکتا، کسی کی تربیت نہیں جو نہ کر سکتا، حالانکہ ولی ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اولیاء ہونا اور ہیں، مرشدین میں سے ہونا یہ اور ہے معاملہ، فرق بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔